بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس نماز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دن بھر کی تھکن کے بعد ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ وہ نماز جو سورج کے ڈھلتے ہی مومن کے دل کو اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے، وہ ہے مغرب کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی ایک رکعت پا لی تو اس کی نماز ہو گئی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز کو تاخیر نہ کرو، یعنی دیر نہ کرو، کیونکہ نماز منافقین ضائع کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی اذان و مومن کی پہچان ہے کہ فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ مغرب کی نماز کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحے ہیں جب دن کی آخری روشنی ختم ہوتی ہے اور رات کی تاریکی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وقت اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کو اس کے اول وقت میں پڑھو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ سن سیٹ کے وقت جسم میں کم کولیسٹرول ہوتا ہے۔ یہ وہ ہارمونز ہیں جو دن بھر میں فعال رکھتا ہے۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے جسم کے اندر نیچرل ہارمونز بڑھنے لگتے ہیں۔ اس وقت نماز پڑھنے سے ذہن تیزی سے پرسکون ہو جاتا ہے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد دماغ میں میڈیٹیشن بننے لگتا ہے، جو نیند اور دماغی سکون کے لیے ضروری ہے۔ نماز کی رکوع و سجود کی حرکات دماغ میں آکسیجن بڑھاتی ہیں، جس سے میڈیٹیشن بہت کام کرتا ہے اور اسٹریس لیول میں واضح کمی ہوتی ہے۔ 70% لوگ اس وقت سب سے زیادہ ذہنی تھکن محسوس کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز خصوصاً سجدے کی حالت دل کی دھڑکن منظم کرتی ہے اور اسٹریس ہارمونز کم کرتی ہے۔ یعنی مغرب کی نماز صرف عبادت نہیں بلکہ جسم اور روح کی طاقت ہے۔ مغرب کی نماز میں قرآنی حکمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورج ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو۔ یہ آیت مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کی اہمیت واضح کرتی ہے۔ دن کی آخری روشنی میں نماز یہ بندے اور رب کے درمیان ایک خصوصی ملاقات ہے، ایسی ملاقات ہے جو پورے دن کی غلطیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ واقعہ مصر کے ایک نوجوان عبداللہ کا ہے۔ اس کی والدہ بار بار کہتی تھی، بیٹا مغرب کی نماز بہت قیمتی ہے، اس لیے کبھی ضائع نہ کرنا، لیکن وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتا اور دنیاوی مصروفیات میں پڑھ کر مغرب چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ وہ گھبرا کر جاگ گئی اور بیٹے سے کہا، بیٹا اللہ کے لیے مغرب کی نماز مت چھوڑا کرو، یہ بہت خطرناک ہے۔ مگر عبداللہ نے نہ سنا۔ کچھ دن بعد وہ اپنی موٹر بائیک پر چلا جا رہا تھا اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ سوچتا رہا کہ بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی جلدی ہے، لیکن وہ بعد میں کبھی نہ آیا۔ تھوڑی دور جا کر حادثہ ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی والدہ کہتی ہے، مجھے زندگی بھر کا افسوس رہا کہ کاش میرا بیٹا مغرب کی نماز کا خیال کرتا۔ اللہ کرے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہ واقعہ اسلامی خطبوں میں آج بھی سنایا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ نماز وقت پر ادا کرنا زندگی کی حفاظت۔ مغرب کے بعد 6 رکعتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد سورہ کوثر پڑھنا مبارک عمل ہے۔ مغرب کے بعد کے اذکار میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا، یہ سارے اذکار رات کے حصے کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور مغرب کی نماز روح کو کیسے بدلتی ہے؟ یہ دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، گھر میں رحمت لاتی ہے، رزق میں برکت اور اضافہ کرتی ہے، بچوں کی تربیت بہتر کرتی ہے، شیطان کے اثرات کو دور کرتی ہے، دل و دماغ کو مضبوط کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے نماز نور ہے۔ مغرب کی نماز دن کے اندھیرے میں اللہ کا نور ہے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، کام کی تھکن اور گھر کے مسائل اور دل کے بوجھ، ان سب کے باوجود جب مومن مغرب کی اذان سنتا ہے تو وہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو اللہ کے لیے نماز کو اہمیت دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے۔ آئے آج ہی فیصلہ کریں کہ مغرب کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، اذان کے ساتھ ادا کریں گے، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت دلائیں گے۔
اللہ ہمیں مغرب کی نماز کے نور سے محروم نہ کرے، آمین، جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیا کریں۔